السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اور اہم ضروری بات لے کر حاضر ہوا ہوں، جس بات کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ بات ہے عید الفطر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق، یعنی عید الفطر کے دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو صاف اور واضح طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ پورے سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، روزہ ممنوع ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ ہوتا ہی نہیں ہے ان 5 دنوں کے اندر۔ اگر کسی نے بھولے سے یا انجانے میں اگر رکھ بھی لیا ہے تو اسے معلوم ہونے کے بعد فوراً اسے روزہ توڑ دینا لازم ہو جاتا ہے، اسی وقت میں اپنا روزہ جو ہے توڑ دینا چاہیے، اس کے لیے لازم بن جاتا ہے۔ تو آئیے وہ 5 دن میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ 5 دنوں میں سب سے پہلا دن ہے عید الفطر کا دن، اور اس کے بعد میں 4 دن ہے عید الاضحیٰ کے دنوں میں سے، یعنی بقرعید کے دنوں میں سے۔ یہ تو آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ بقرعید جو ہے وہ چاند کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ اچھا، جب چاند کی 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے تو ایک تو بقرعید کا دن یعنی 10 تاریخ کا دن، دوسرا 11 تاریخ کا دن، تیسرا 12 تاریخ کا دن، اور چوتھا 13 تاریخ کا دن۔ یہ 4 دن کنٹینیو ہو گئے، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ۔ یہ 4 دن کنٹینیو ہو گئے، چاروں دن بقرعید والے دن ہیں، یہ چاروں دن کنٹینیو ہو گئے۔ اور 5واں دن عید الفطر کا دن۔ یہ 5 دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، روزہ رکھنا ممنوع ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ میری اس بات کو جو حضرات سن رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ماؤں بہنوں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرے، کیوں کہ اکثر عورتیں جو ہے کہیں سنی باتوں پر زیادہ عمل کرتی ہے یا بہت جلد عمل کرنے کی کوشش کر لیتی ہے، کہیں سنی باتیں، من گڑت باتیں جو ہوتی ہے اس کے اوپر بہت جلد جو ہے عمل کر لیتی ہے۔ مردوں کا حال تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ فرائض بھی ہم سے وقت پر پورے نہیں ہو پاتے، تو جو ہے ان باتوں کا تو ذکر ہی نہیں آتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں کے اندر اکثر یہ چیز دیکھی گئی ہے، اس لیے آپ برائے مہربانی میری اس بات کو جو ہے زیادہ سے زیادہ عورتوں تک جو ہے پہنچائیں۔ اور دوسری ایک بات ہمیں اس کے ساتھ میں سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ ایک موٹی سی بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کام کا کرنے کا اللہ پاک حکم دے اور ہم اس کام کو نہیں کریں، یہ بھی گناہ ہے، اور جس کام کے کرنے سے اللہ پاک منع فرمائے اور پھر اس کے باوجود اگر ہم اس کام کو کریں تو یہ بھی گناہ ہے۔ بس یہ موٹی سی بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو ان 5 دنوں کے اندر ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے منع فرمایا ہے تو بہرحال اسی کا نام گناہ ہے، اللہ کی منع کی ہوئے کام کو کرنا، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہیں کرنا، اسے ہی گناہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں جو ہے ہر گناہ سے بچنے کی اور اللہ کے ہر احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔